السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 4 کے جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ بہت سے لوگ ان الفاظوں کو پڑھتے وقت کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کی ادائیگی کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے اور ان کے ہجے کس طرح کرنے ہیں۔ 90% لوگوں کو تو ان کے ہجے کرنے نہیں آتے۔ تو چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیات نمبر 4 کو اب ہم پڑھنا سیکھتے ہیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ دو زبر کا جب بھی وقف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک زبر کو ایک الف میں بدل دیتے ہیں۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر قاعدہ ایک اپلائی ہو رہا ہے کہ جب بھی گول تا کے اوپر دو زبر آ جائیں، دو زیر آ جائیں، دو پیش آ جائیں، زبر زیر پیش جو چیز مرضی آ جائے، اگر ہم نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو ہم تا کو ختم کریں گے، اوپر جو بھی حرکت ہوگی اس کو ہی ختم کر دیں گے، چاہے وہ دو زبر ہو، دو زیر، دو پیش ہو۔ تو ہم کیا کریں گے، ان دونوں کو ختم کریں گے، لام کو حا کے ساتھ ملائیں گے، نحلہ نحلہ۔ آگے تو کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو آپ نے یہاں پر ہر حال میں سٹاپ کرنا ہے۔ آگے اس آیات کو پڑھتے ہیں۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نین، ہنی، حمزہ میم دو زبر ام، ہنی ام، میم زبر ما، را یا مد زیر رین، مری، حمزہ الف زبر آ، مری آ، حمزہ دو زبر ان، مری ان۔ یہ دو طریقے میں نے کیوں پڑھے ہیں، کیونکہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو حمزہ کے اوپر جو ایک زبر ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، دوسری اس زبر کو اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ پیچھے آ جائیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، اوپر مد آ رہی ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام۔ ادغام کسے کہتے ہیں، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ملائیں گے میم کے ساتھ، اور میم مشدد ہے، یہاں پر غنہ بھی کریں گے، ادغام مع غنہ۔ یہاں پر بھی بڑی مد ہے، اس کو بھی آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کس طرح، فَقُولُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اسی طریقے سے سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 144 میں دیکھیں تو یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے اس الف کو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کے ہجے پہلے کرتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں آفا آ اماتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے اس فا کے ساتھ پڑھی جائے گی، نہیں، یہ جو گول سرکل اوپر آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، درمیان میں جو نون ہے نا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اس حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے، میم مشدد ہے تو اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آفا ام ماتا، آفا ام ماتا، آفا ام ماتا آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے الف کو چھوڑ دینا، یہ وصل الف ہے۔ آگے آ جائیں، اس کو کس طرح پڑھنا ہے، اذ ہمت طائفتان منکم، حمزہ ذال زیر اذ، ہا میم زبر ہم، اذ ہم، میم کے آگے دیکھیں تا اور طوا ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، تا کو بھی پڑھتے ہیں اور طوا کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی تشدید اور جزم اکٹھے آ جانا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے، ہم نے جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میم کو اس طوا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جزم والا حرف آپ نے
چھوڑ دینا ہے، کیونکہ ساکن اور جو مشدد لیٹر ہوتا ہے نا، اس میں مشدد کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے تا کو نہیں پڑھنا، طوا کو پڑھنا ہے، اور طوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ میم طوا زبر مت، طوا الف مد زبر طوا، اذ ہم مت طوا، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، طائفہ، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی، اذ ہمت طائفتانی۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو یہ الف خالی ہے۔ کیا ہے یہ الف؟ یہ الف خالی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اس الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ کس طرح؟ الذین، اور زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے۔ یہاں پر دو طریقے، اگر ہم پیچھے سے اس آیات کو پڑھیں گے نا، اعدت للمتقین الذین پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر ہم نے اگر واقف کرنا ہے تو متقین پڑھیں گے، اور جب ہم نے آگے پڑھنا ہے تو کیا کریں گے، اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ الف کے اوپر زبر کیوں لگائیں گے؟ جب بھی خالی الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہاں پر دیکھیں دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، دو ہی سین ہیں، دو ہی را ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فا کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف لام اور یا، ان تینوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ فا سین زیر فس سین، را زبر سر، فس سر را، الف مد زبر را، فس سر را، حمزہ زیر ای، فس سر را ای، واو ضاد زبر ود، ضاد را زبر در، ود در را، الف مد زبر را، والضراء، حمزہ زیر ای، والضراء، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ آگے آ جائیں، اس آیات کو کس طرح زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں کہ تعالی لتبعناکم، جلدی سے پڑھتے ہیں تو حروفوں کی ادائیگی کو ٹھیک نہیں کرتے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قالوا لو نعلم قتا، تا پڑھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، قتا، قطع نہیں کرنا، قتالا لتبعناکم، قاف زیر قی، تا الف زبر تا، قتا، لام لام دو زبر لل، قتالل، لام تا زبر لت، تا زبر تا، لتا، با عین زبر با، لتبع، نون کھڑا زبر نا، کاف میم پیش کم، قتالا لتبعناکم۔ یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اسلام کو اسلام کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں جو الف ہے اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس لام کو پھر اگلے تا کے ساتھ ملانا ہے، اور اس کے بعد یہ لام اور یہ الف ان دونوں کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لام کے اوپر بھی سختی کرنی ہے، اس تا کے اوپر بھی سختی کرنی ہے۔ قتالا لتبعناکم، قتالا لتبعناکم۔ آگے آ جائیں، سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 111، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے، اس حرف کو کس طرح پڑھنا ہے، یہاں پر دیکھیں لام کے بعد آگے کیا ہے، نون، اور نون کے بعد آگے ہے یا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں لج، کیونکہ پیچھے میں نے بتایا ہے نا کہ تشدید اور ساکن آ جائے تو ہم نے چھوڑ دینا ہوتا ہے ساکن حرف کو، لیکن جب ساکن حروف کے اندر نون آ جائے نا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ادغام کرنا ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے۔ ہجے کس طرح کریں گے، لام نون یا زبر لین، یا زبر یا، لین یا، ضاد را پیش در، را واو پیش رو، یا در رو، کاف میم پیش کم، لن یضرکم الا اذی۔ وقف کی صورت میں آپ نے ذال کے آگے جو یا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے، اور ایک زبر ختم کر کے اس ذال کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، اذی، لن یضرکم الا اذی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر جو میرا بہن بھائی نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم۔